ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ اور وقت۔ ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی مستحب وقت ہے یا دن ہے؟ نیز کیا ممانعات کا کوئی وقت ہے؟ رضوان اللہ بنیر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے حکم دیا کہ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ ہجامہ کرے۔ تو ہجامہ ایک سنت عمل ہے، اس میں شفا ہے، اور اس کا جو مستحب وقت ہے وہ چاند کی تاریخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کی 17 تاریخ کو ہجامہ کرنے کی ترغیب ثابت ہے۔ 16، 17، 18 جب چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے تو چاند کا چونکہ انسان کے بلڈ پہ اثر پڑتا ہے تو ان ایام میں ہجامے کا زیادہ فائدہ ہے۔ باقی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، یہ ہر چیز جو ہے نا اس کے ماہرین سے پوچھی جاتی ہے۔ تو جس نے بھی ہجامہ کروانا ہو تو ہجامہ کے ماہر ڈاکٹر یا جو بھی حکیم جو ہجامہ کے ماہر ہوں ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ لیں۔ ہر بیماری کے ہجامہ کے پوائنٹ الگ ہوتے ہیں۔ ایک تو جنرل پوائنٹ ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا ہے، تو یہ تو جنرل پوائنٹ ہے، یہ ویسے ہی کروا لینا چاہیے اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر اجازت دے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی آپ کو بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ بلڈ رکتا ہی نہیں، پھر وہ بعض لوگ مر بھی گئے ہیں ہجامے سے کہ وہ ہجامہ کروایا بلڈ رکا ہی نہیں ان کا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہجامہ کرنے والا کوئی استعمال شدہ بلیڈ آپ کے لگا دیتا ہے تو اس سے اس کی بیماری آپ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو آج کل ہر آدمی نے بیگ اٹھایا ہوا ہے اور ہجامہ سینٹر کھولا ہوا ہے، پیسے کما رہا ہے، تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ ریلائبل ہے بھی یا نہیں ہے، اور پھر ہر بیماری کے لیے ہجامہ کے پوائنٹ الگ ہیں۔ تو جو ماہر ڈاکٹر بتائے، یہاں کراچی میں جو ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق ہے اور ایک مدرسہ عائشہ للبنات گلستان جوہر میں چلا رہے ہیں، وہ ہجامہ کے بہت ماہر ہیں۔ پاکستان میں ہجامہ کو انہوں نے متعارف کروایا ہے، تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے یا ان کے کسی شاگرد سے۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تو نمبر کے لیے مجھے کال نہ کریں، ان کا نمبر آپ کہیں سے بھی تلاش کریں، نیٹ سے یا کہیں سے، تو ان سے بہت سے لوگوں نے ہجامہ سیکھا ہے۔ تو میری رائے میں کہ وہ ایک ریلائبل ہیں، تو اگر ان سے رابطہ کر لیا جائے کسی نے ہجامہ کروانا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ جو ڈاکٹر آپ کو اچھا لگے، سمجھ میں آئے۔ تو بیماریوں کے مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی مبالغہ بہت ہونے لگا ہے، بہت سی من گھڑت حدیثیں بھی ہجامہ والے بتاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اور دیکھیں شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اب یہ نہیں کہ یعنی لازمی آپ کو شفا ہوگی بھی اور اس کی کوئی کوانٹٹی بھی نہیں ہے، جتنی چائے پیتے رہو شہد، ایسا نہیں ہے۔ شفا ہے مخصوص طریقے سے، مخصوص بیماریوں میں مخصوص طریقے سے پینے سے شفا ہے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے۔ تو اسی طرح ہجامے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بھی اٹھے اور ہر بیماری میں جہاں چاہیں ہجامہ کروا لیں اور کرواتے چلے جا رہے ہیں، پورے جسم پہ پوائنٹ لگواتے ہیں، تو غلو بھی بہت ہو رہا ہے اس میں۔ ایک شفا کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، نہیں چاہے گا تو کچھ بھی کرواتے رہے، نہیں ہوگی۔ تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کسی ماہر ڈاکٹر سے یا حکیم سے کروائیں یا جو ہجامہ کا ماہر ہو اور اس کو بیماریوں کا پتہ ہو کہ کون سی بیماری میں کہاں کرایا جاتا ہے، اور اعتدال کے ساتھ کروائیں، حد سے زیادہ نہ کروائیں۔